آج ہم تحفظ دین میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں زیارت مکاتب ویژن کے نام سے، جس میں ہم ہمارے شہر بھر میں، بلکہ اگر موقع رہا اور اگر اسباب بھی مہیا رہیں تو انشاءاللہ ہم ملک بھر کے اندر مکاتب جتنے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں دین کی، تو ان کا بھی تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ مکاتب کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ اورنگ آباد کے اندر ایک علاقہ ہے ہرسول، یہاں پر مزدور طبقے ہیں عامتاً، اور تقریباً اس مکتب میں 150-200 کے قریب طلباء طالبات پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بچے کہاں تک ان کے پاس تعلیم ہے اور کس طرح تعلیم۔ اور مولانا خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کے؟ حافظ مستقیم خزیمی۔ خزیمہ، کہاں سے تعلیم حاصل؟ یہ مدرسہ حضرت خزیمہ ہرسول۔ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ حضرت خزیمہ ہرسول سے۔ اچھا، کہاں تک تعلیم آپ نے حاصل کی؟ ہم نے حفظ کی ہے بس ابھی۔ اچھا، حفظ مکمل کی۔ تو آپ یہاں امامت بھی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہاں پہ امامت بھی کرتے اور ماشاءاللہ مکتب میں بھی الحمدللہ ناظم کی حیثیت سے ایک خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، تو کتنے اپنے مکتب میں کتنے طلبہ ہیں؟ 138 طلبہ ہے الحمدللہ، پورے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر 138۔ تو کہاں تک تعلیم ہے؟ ابھی تو ناظرہ مکمل تک ہے الحمدللہ، اور اس میں جیسے 3 سال کے اندر بچے ناظرہ قرآن مکمل کر لیتے الحمدللہ۔ تو آپ کے پاس جب بچہ ابتدا میں آتا ہے تو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے عموماً؟ عموماً جیسے 7 سال سے ہم بچے کو جو ہے تو تعلیم کے لیے لیتے ہیں۔ 5 سال کے بھی بچے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو سمجھو دینیات اور جو ہے تو قرآن کریم کے الفاظ اور دعائیں ایسے ان کو یاد کراتے ہیں الحمدللہ۔ اور لڑکیوں کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے بھی ایسی ہی تعلیم ہے، اور ان کی جو ہے تو نماز کیسے صحیح ہو اس کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور قرآن ان کو کیسے صحیح پڑھتے آ جائے، اور دعائیں وغیرہ ان کو ہر موقع کی دعا جو ہے تو ان کو کیسے یاد ہو جائے، اس کی بھی جو ہے تو ترتیب ان میں رہتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، بلا تکلف ایک بات کہوں گا کہ یہ آپ فیس پر نظام چلا رہے ہیں یا پھر للہ فلہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، فیس کا ہے الحمدللہ مکتب۔ تو کتنی فیس ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کا کیا نظام ہے، اور لوگ دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی بتائیے۔ ہاں، یہاں پر تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جیسا جو فیس پوری ادا کرتے۔ کتنی فیس کتنی ہے؟ صرف مہینے کی 100 روپے فیس ہے۔ صرف 100 روپئے؟ صرف 100 روپے۔ اچھا جی، تو اس میں بھی کچھ ایسے مزدور لوگ ہیں یا کچھ ایسے ہیں بیچارے جو دے نہیں پاتے، تو وہ بچوں کو بھی الحمدللہ ایسا نہیں کہ ان کو جو ہے تو منع کیا جاتا کہ مت آؤ، ان کو بھی الحمدللہ جو بچے فیس دے رہے ان کے جیسی جو تو تعلیم بھی دی جاتی ہے، ان کے جیسے ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے الحمدللہ۔ یعنی کہ کوئی اس کے اندر آپ امتیاز کرتے نہیں ہیں؟ نہیں کوئی نہیں الحمدللہ، یعنی نہیں دینے والے اور دینے والے سب برابر ہیں؟ سب الحمدللہ، سب جو ہے تو ایک ساتھ پڑھتے بھی ہیں۔ اور اس میں ایک ایسا بھی کیے ہوئے کہ ماشاءاللہ جو بچہ پورے یونیفارم کی پابندی کرے گا، پورے وقت کی حاضری رہیں گی اس کی، تو اس کو انعامات سے بھی جو ہے تو نوازا جاتا ہے، اور مکتب بھی جو ہے تو الحمدللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی مکتب کے تو اس میں ڈونیشن ہے یا پھر کس طرح اس کا نظام مکمل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مکتب میں الحمدللہ کچھ معاون حضرات بھی ہیں، جیسا اگر کچھ پروگرام رہا یا کچھ بچوں کو انعامات دینا ہے تو ان کے ذریعے سے وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس معلم کتنے ہیں؟ 4 معلم ہیں الحمدللہ۔ جی، اور آپ کے مکتب کی ٹائمنگ، اس کی شفٹنگ، مطلب کیا ترتیب ہے، نظام العمل کیا ہے؟ جی، ابھی یہ صبح سے ہمارے پاس مکتب شروع ہوتا، صبح 7 بجے سے جو ہے تو پہلی شفٹ رہتی ہے الحمدللہ، وہ 9 بجے تک رہتی ہے، 2 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ظہر کے بعد رہتی ہے ایک 3 بجے سے 5 بجے تک، اور پھر ایک مغرب کے بعد سے عشاء تک جو ہے تو رہتی ہے۔ تقریباً 3 نشستیں؟ جی، 3 نشستیں۔ اور عصر کے بعد ایسے بچوں کو ہم بلاتے ہیں جن کو وقت نہیں مل رہا، جیسے کوئی بھی تینوں ٹائم میں، تو ایسے بھی بچے الحمدللہ ہمارے پاس عصر کے بعد جو ہے تو آتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ایک الگ سے معلم ہے، وہ بھی ان کو جیسے یہ ہمارے جو تینوں شفٹوں میں جیسا پڑھایا جاتا وہی طریقے پہ جو ہے تو ان کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو نمونے کے طور پر آپ کوئی ایک بچی ہیں جو پیش کر سکتے ہیں؟ بیٹا آپ کا؟ سنوبر امجد خان۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بیکری پہ جاتے ہیں۔ بیکری پر کام کرتے ہیں۔ تو ابھی کب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ 7 سال کے تھے جب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سونے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا. احادیثیں کتنی آتے ہیں آپ کو؟ 15. کوئی ایک حدیث سنائیے. حدیث نمبر 5 وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. اور اس کے علاوہ کوئی حدیث؟ تو بہت چھوٹی سی ہو گئی. کوئی دوسری حدیث سناؤ اچھی بڑی. حدیث نمبر 1 بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں ان کو کھانے پینے کے آداب سنتیں بھی بتائے جاتے ہیں. جی الحمدللہ کھانے پینے کے آداب، اس کی سنتیں اور دعائیں بھی الحمدللہ ان کو پڑھائی جاتی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا نظام ہے آپ کا. کتنے سالوں سے تقریباً آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں؟ یہ الحمدللہ ابھی 5 سال ہو گئے اس کو. 5 سال سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں. امامت آپ کی اسی مسجد؟ امامت اسی مسجد میں ہے الحمدللہ. اور مکتب پہلے سے الحمدللہ بہت چھوٹا تھا اور میں ہی اس میں پڑھاتا تھا. ایک ہی معلم تھے، بچے بھی کم تھے، لیکن الحمدللہ پھر یعنی اس کی مکتب یہاں شروعات آپ نے ہی کی؟ ہاں جی الحمدللہ مکتب. چلو ماشاء اللہ. محترم آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو مختصر سا ہمارا ویڈیو تھا، ایک ڈاکومنٹری آپ کہہ لو یا مکاتب بلاگ کہہ لو، تو کس قدر مکاتب کے اندر اپنے اولادوں میں، اپنی نسلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت کی جا رہی ہے. اور مختصر سی فیس ہے 100 روپیے، جو کہ آج کے دور میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اور کوئی کتنے طلبہ تو ایسے ہیں کہ جو پیسے دینے سے بھی قاصر ہیں، اپنی سب کی مجبوریاں ہیں. بہرحال اس طرح کے ویڈیوز اور کنٹینٹس کے لیے ہمارا یہ جو نیا چینل ہے TDMS اسٹوڈیو، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں. انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ملک بھر میں بھی جتنے بڑے مکاتب ہیں یا چھوٹے کیوں نہ ہو، جتنے بھی مکاتب ہیں ان سب کو وزٹ کریں اور آپ تک کہ ان کا تعارف پہنچائیں کہ مکاتب کس قدر محنتیں کر رہی ہیں، خدمتیں انجام دے رہے ہیں. اور جو یہ ویڈیو ہمارے ہرسول کے اطراف، اورنگ آباد کے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنی بچوں کو مکاتب تک بھیجیں، خود لا کر چھوڑیں اور ان کو محنت کرائیں. خاص طور سے گھر پر بھی دھیان دیں. اس کے لیے مستقل ہم ایک الگ سے پلیٹ فارم پر بات کریں گے، لیکن آپ سے خاص گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے اطراف اکناف تک ضرور، اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ. یہ بھی ایک طرح کا تعاون ہی ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.